अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कामरान अब्बासी। प्रोग्राम के मेज़बान मंसूर अली खान सालाना तातीलात पर हैं। उनकी गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। आज हम देखेंगे कि इमरान खान को ऑफर कौन और क्यों कर रहा है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को रिहाई या जेल से बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की जा रही है। आज जेल में मुलाकात के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक बार फिर यह दावा किया है कि इमरान खान को जेल से बनी गाला मुंतकिली की ऑफर लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद आए थे। सुनिए अलीमा खान ने इस हवाले से क्या कहा। हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं। आप ये निजाम चलने दें। चोरी वाले जो मैंडेट वाले हैं उनका निजाम। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे। 1.5 साल इस सेल में रख कर ये मतलब है कि अब आपको क्या घर की लग्जरी दे देंगे और हाउस अरेस्ट में। असल मकसद इनका ये मुंह ना खोलो और अपनी शक्ल ना किसी को दिखाओ। अलीमा खान का क्या कहना था आपने सुना। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ NRO मांग रही है, डील की कोशिश कर रही है और अभी तक हुकूमत की तरफ से उन्हें किसी किस्म की कोई पेशकश नहीं की गई है। इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक ये पेशकश जिसका तज़किरा उधर से हो रहा है किसी हल्के की तरफ से नहीं की गई है। अगर आप वो अपनी बात पे मुसर हैं तो जाहिर है उन्हें फिर कोई सबूत देना चाहिए, किसी शख्सियत का नाम लेना चाहिए जो उन तक ये पैगाम लेके गया है, ताकि पता चले कि उस पैगाम के पीछे पैगाम देने वाला कौन था। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की पूरी सियासत तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के गिर्द घूम रही है। मुज़ाकरात के 2 दौर मुकम्मल भी हो चुके हैं, लेकिन कभी कहा जाता है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है, तो कभी कहा जाता है कि हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा ही नहीं है। इसीलिए तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी भी अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून एक तबका मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहता है, ऐसा कहना था फैसल चौधरी का। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कोई मुज़ाकरात की? हाँ, मुझे लगता है, मुझे बिल्कुल आपकी बात आई एग्री कि एक वहाँ पे है तबका ऐसा जो चाहता है कि सबूताज करें और ये मुज़ाकरात ना हो और अदम इस्तेकाम है या जो टेम्परेचर है ये हाई रहे। इरफान सिद्दीकी ने कहा मुज़ाकरात किसी एक मखसूस सियासी जमात के लिए नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनकी तरफ से अभी तक एक ऐसा मुतालबा भी सामने नहीं रखा गया जिसमें मुज़ाकरात का अमल रुक जाए। हमने उनसे इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया कि सिविल नाफरमानी खत्म करेंगे तो हम बात करेंगे, आपका जो सोशल मीडिया है वो ठीक होगा तो बात करेंगे, आपके जो ये ट्विटर हैंडलर्स हैं ये ठीक होंगे तो बात कर। हमने कुछ नहीं कहा। हाँ। हमारी तरफ से कोई एक डिमांड भी नहीं आई, हमारी तरफ से कोई एक मुतालबा इस तरह का कि जो मुज़ाकरात के हवाले से कोई रुकावट बन सकता हो नहीं आया है। बिल्कुल हमने निशानदेही भी नहीं की कि यार ये काम जो आप कर रहे हैं ये छोड़ दें। हमारे होंठों पे ये लफ्ज भी नहीं आया। नाज़रीन, 2 जनवरी को जब मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ था तो कहा जाता है कि उसमें तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को इस बात का यकीन दिलाया गया था कि जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात का इंतजाम करवाया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना है कि हुकूमती कमेटी के अरकान की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। मुज़ाकराती टीम से मुलाकात ना करवाने पर पहले अलीमा खान ने मीडिया के सामने इमरान खान की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा आपको वो दिखाते हैं। चलाएं फिर मुज़ाकरात, उनको रोका किसने? जब अगर वो इस जेल के अंदर आप जिसका दिल करे जिस वक्त चाहे सुबह 7 बजे भी मिला देते हैं, तो मुज़ाकराती कमेटी को क्यों नहीं इमरान खान से पहले दे रहे? फैसला तो इमरान खान नहीं करना है ना। हमने हुकूमत को 2 टोक अल्फाज में कहा था कि हमारी अनमॉनिटर्ड और अनफेटर्ड मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जाए, क्योंकि हम हदायत वहीं से लेंगे। आज 7 जनवरी सन 2025 हो गई है, अभी तक हमें कोई इत्तला हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी। तो अब मौजूदा सियासी सूरत हाल में देखना यह है कि मुज़ाकरात के साथ साथ किसी डील की राह भी हमवार की जा रही है और अगर इमरान खान को कोई ऑफर हो रही है तो वो ऑफर कर कौन रहा है। मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ संजीदा नहीं या हुकूमत में मौजूद एक गिरोह इस मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अगर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात इमरान खान के साथ करवाई जाती है तो ये कितना ज़रूरी है और हुकूमत जेल में इस मुलाकात का बंदोबस्त अभी तक
क्यों नहीं करवा सकी है। इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं आमना शेख साहिबा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आमना साहिबा आपके वक्त का। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अवैस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हसन अयूब साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं और तदय्याकार हैं। हसन अयूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अवैस साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अवैस साहब बताइएगा करंट स्टेटस क्या है मुज़ाकरात का? क्या मुज़ाकरात डेड लॉक की जानिब जा चुके हैं या अभी भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात की जो इस वक्त नौयत को अगर सामने रखा जाए तो हुकूमत की तरफ से बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। हुकूमत ये चाह रही है कि आम आदमी को और आवाम को ये तासुर दिया जाए कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के इनिशिएटिव के ऊपर, उनके कहने के ऊपर कराए जा रहे हैं और असल में वो कोई डील करना चाह रहे हैं। और ये सूरत हाल अगरचे बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे, ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इमरान खान पिछले 1.5-2 साल से जेल में है और वो किसी सूरत अगर उन्होंने कोई डील ही करनी होती या कोई NRO की बात होती तो वो किसी वक्त करके आपके बाहर निकल आए होते, क्योंकि उन्होंने तो अपने लीडरशिप में यही देखा ना। देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब ने और वो नवाज शरीफ का, आपके उसमें याद होगा कि जब से ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में गिरफ्तार हो गए थे तो इन्होंने रातों रात डील की, माफ़ीनामा लिखा और फिर 10 साल की कमिटमेंट लिख कर दी इन राइटिंग कि जी हम 10 साल पाकिस्तान में नहीं आएंगे और सियासत में हिस्सा भी नहीं लेंगे, और अपना सारा सामान उठाया और मुल्क से बाहर जाके बैठ गए। वो समझते हैं कि हर लीडर जो है, जो किसी पार्टी का, वो इसी तरह से स्पाइनलेस होता है और इसी तरह से बात करके वो अपना वक्त गुजार लेता है। इमरान इज़ अ डिफरेंट पर्सन। वो गलतियाँ की होंगी, बहुत सारी गलतियाँ होंगी कि जी वो यू टर्न ले गए, फलां हो गया। इंसान के अंदर हर आदमी जो कोई परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन कम से कम वो स्टैंड लेने वाला इंसान है, खड़े होने वाले हैं, एक असूल के ऊपर खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान के आइन के बुनियाद के ऊपर खड़े हुए हैं। और उसी उनका इलेक्शन देखें ना, उनके की जितने भी मुतालबात आप देख लीजिए, उनमें से कोई एक ऐसा मुतालबा आप नहीं निकाल सकते जिसको कहें कि ये जी गैर कानूनी है, या ये कहें कि जी गैर आइनी इन्होंने बात कर दी है, कहीं पर भी। अब इस वक्त जो है, अगर ये कहते हैं, अभी जिस वक्त इनसे बात करेंगे तो ये कहेंगे कि जनाब वो तो अदालतों का काम है, जब वो छोड़ेगी हम कैसे बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं। सवाल यह है कि इमरान खान अब जो हुकूमती कमेटी की जानिब से जो बात सामने आई थी वो यही थी कि आपको जो भी मुतालिबात हैं, 2 तो सामने आए थे, उसके बाद हमने देखा कि और भी मुतालिबात सामने रखे गए। तो जो भी मुतालिबात हैं वो रिटर्न में क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है? नहीं हैं जी तैयार। सवाल ये है, अच्छा अभी ये जो इमरान खान, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब दूसरी दफ़ा की मीटिंग हुई तो उस दिन ये तय पाया था कि इमीडिएटली मीटिंग के बाद इमरान खान के साथ हमारी पूरी टीम की मुलाकात करवाई जाएगी। वहाँ पे पूरा एक डेलिब्रेशन के बाद एक जो मुतालबात की शक्ल देनी है वो दे के, और तीसरी दफ़ा जब ये जाएंगे तो वो सारे इन राइटिंग मुतालबात लेकर जाएंगे। अब वो उस दिन से लेके आज के दिन तक आपने देखा कि मीटिंग ही नहीं होने दी गई। अब ये सूरत हाल जो है, ये लैप्स किसकी तरफ से है? हुकूमत की तरफ से ये लैप्स तो नहीं होना चाहिए ना। हुकूमत की जो कमिटमेंट थी तो उसको ऑनर करते। लेकिन साहब यही बात हम आमना शेख साहिबा के सामने रखते हैं। आमना साहिबा, क्या वजह है कि इससे पहले दूसरे जब दौर हुआ था मुज़ाकरात का, उसमें यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि मुलाकात करवा दी जाएगी कमेटी मेंबरान की, तो क्या वजह है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही? थैंक यू वेरी मच कामरान। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी। अहमद अवैस साहब की गुफ्तगू मैंने बड़े गौर से सुनी और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ये कहना चाह रही है कि हुकूमत नहीं चाहती कि हम मुज़ाकरात करें। तो पहले मैं इनकी करेक्शन करना चाहती हूँ। हुकूमत बिल्कुल ये नहीं दिखाना चाह रही कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते और हम PTI के कहने पर मुज़ाकरात करें, बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है।
हम तो ये बताना चाहते हैं अपनी आवाम को कि ये वो पार्टी है जो आपको 4 महीने से बेवकूफ बना रही है, ये कह के कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हुकूमत नहीं करना चाहती। हुकूमत मुज़ाकरात करना भी चाहती है, हुकूमत मुल्क में इस्तेहकाम भी लाना चाहती है, हुकूमत चाहती है कि ऑपोजिशन को साथ लेके चलें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, जो हमारा मैंडेट है। हुकूमत ने कमेटी भी बना दी, हुकूमत ने आपको मुज़ाकरात के लिए भी बुला दिया, लेकिन आपका वो बुरा चेहरा जो आप आवाम को बेवकूफ बना के छुपाते रहे, ये कह के कि हुकूमत इस सब कुछ में गलत है, वो आप लोगों के सामने आ रहा है, तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है। क्योंकि उन मुज़ाकरात के लिए जिनके लिए आप 6 महीने से सुबह शाम आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, अपने ट्विटर अकाउंट से हेट स्पीच फैला रहे थे कि जी हुकूमत कमेटी नहीं बना रही, हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करी, उन मुज़ाकरात के लिए 2 राउंड्स के पास आपके पास आज तक चार्टर ऑफ डिमांड्स भी तैयार नहीं है। और जहां तक अलीमा खान साहिबा की बात है, उमर अयूब साहब की बात है, मुलाकात की बात है, तो आप उनकी बातों का तजाद उनकी अपनी प्रेस टॉक के बीच में खुद सुन सकते हैं। कल उन्होंने या गालिबन परसों उन्होंने प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं बहुत क्लियरली अपनी डिमांड्स बता चुका हूं। और आज इनके नुमाइंदे बैठ के टेलीविजन पे ये कहते हैं कि जी हमारी मुलाकात नहीं हो रही। फैसल चौधरी साहब कल मिल के आए, उन्होंने आके 4 और पैगाम दिए। मुझे बताएं कि ये जेल है, ये वो जेल है जिसके अंदर साइकिल भी मौजूद है, जिसमें ड्राई फ्रूट भी मौजूद है, जिसमें देसी घी भी मौजूद है। आप मुझे बताएं कौन सा जेल है? हर रोज इनके नुमाइंदे जाके मुलाकात कर रहे हैं। अब अगर इनके सलमान अकरम राजा साहब तो इनके नुमाइंदे जो मुलाकात कर रहे हैं उसमें हुकूमत की ईमा शामिल नहीं है, आमना शेख साहिबा ये आप कहना चाह रही हैं, वो आप लोगों की ईमा पे नहीं मिल रहे हैं? नो 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 नो, मैं ये नहीं कह रही। ऑब्वियसली मैं ये कह रही हूँ कि वो मुलाकात कर रहे हैं तो जाके चार्टर ऑफ डिमांड्स लेके आए। और दूसरी बात ये है कि ये आज नहीं, मुज़ाकराती कमेटी कहती है कि हमें तन्हा माहौल मुयस्सर किया जाए जहां पे हम ओपनली बात कर सके, जहां पे हमारे पीछे लोग ना खड़े हों। इसी बात पे आ रही हूँ ना कामरान, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक शख्स जेल में है, एक क्रिमिनल है, वो उसके ऊपर सर्टेन इम्प्लीकेशंस हैं, ये किस माहौल की, ये तो आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। सलमान अकरम राजा साहब भी मिलाए, मुझे बताएं क्या नाम है, फैसल चौधरी साहब भी मिलाए, और कितने लोग मिलाए। और ये आज की बात नहीं है, 6 महीने से जो ढंडोरा पीट रहे हैं, पहले कहते थे एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। जी जी अहमद वैसा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। वैसा आपकी जानिब आएंगे हम, पहले आमना शेख साहिबा का मौकिफ आ जाए तो फिर मैं आपकी जानिब जरूर इन सवालात के जवाब लेने आऊंगा। फिर कहते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप से मुज़ाकरात करेंगे, फिर कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं, उसके बाद कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही, हुकूमत इनको अपने पास बुला के चाय भी पिला रही है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी दे रही है। आज से नहीं, मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं, डे 1 से। इनका इशू ये है कि ये जब तक इंतशार नहीं फैलाएंगे, जब तक अवाम और हुकूमत में, अवाम और इंस्टीट्यूशंस में दरारें नहीं पैदा करेंगे, इनकी सियासत पूरी नहीं होनी। इन्होंने आज तक मफाहमत की सियासत की नहीं है, आज भी नहीं करनी। सो प्लीज खुदारा आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ जो हमें सुन रहे हैं कि इनकी असल चेहरे को पहचाने। ये सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात का एक ढोंग है, और जब इनको ये पता चल गया कि मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होंगे, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए होंगे, और जो डिसाइड होगा वो मानना पड़ेगा। तो आप ये मुज़ाकरात से भागने का हर रोज नया हरबा लेके आ रहे हैं। आमना शेख साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हसन अयूब साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। हसन साहब, मुज़ाकरात में संजीदगी आपको दोनों तरफ से क्या नज़र आ रही है? दूसरा, पसे पर्दा मुज़ाकरात की जो बात होती है या हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया कामरान भाई। देखें, पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं है जी, ये झूठ बोला जा रहा है, ये झूठ बोला जा रहा है और बेसिकली दानिस्ता झूठ बोला जा रहा है और ये फैलाया जा रहा है। और इतने ज़्यादा लोगों में फैला दिया गया है कि इवन के बहुत से ऐसे हल्के जो कि संजीदा हल्के हैं, वहाँ पर भी लोग शायद ये समझ बैठे कि वाकई कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। और उसमें एक बड़ा हाथ हमारे मीडिया के एंकर्स का भी है। और आई फेल टू अंडरस्टैंड, विदाउट, यानी एक चीज़ हुई नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, उसको इतना एतमाद के साथ फैलाया गया और इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ ये बात की गई कि अवाम को भी आपने गुमराह कर दिया और बाकी लोग, सादा लोग जो हैं वो समझना शुरू पड़े कि बाकी पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं। और आज आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि जी पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, मतलब देखें ना, अब ये तो एक ऐसा भयानक चेहरा है हमारे मीडिया का जो बयान करते हुए मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जी मुज़ाकरात में कौन संजीदा है कौन नहीं। देखिए, पहले जब मुज़ाकरात इनिशिएट करना चाह रही थी तहरीक इंसाफ तो बड़ी संजीदा थी, क्योंकि उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं देना शुरू कर दी थी
اور جنرل فیض حمید سے متعلق بھی آئی ایس پی آر کی جو ہے وہ پریس ریلیز آ چکی تھی. تو اس ٹائم ایک پینک موڈ میں آ گئی پاکستان تحریک انصاف اور انہوں نے بڑا شور کیا مذاکرات کے حوالے سے. پھر حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی. اگر حکومت غیر سنجیدہ ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں اور ساتھ ان کے عرفان صدیقی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے کیا یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد نوید قمر صاحب، رجا پرویز اشرف صاحب کیا یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں؟ خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ تمام لوگ سنجیدہ لوگ ہیں. اعجاز الحق صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی پارٹی کو، اپنی پارلیمنٹری گروپ کو ہیڈ کر رہے ہیں حکومت کی سائڈ سے. تو ان لوگوں کو جب انہوں نے مذاکراتی ٹیم میں اتارا ہے تو یہ سنجیدگی ہے. اب دوسری سائڈ پر اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف نے بھی اپنے سنجیدہ لوگوں کو اتارا ہے. لیکن جو سپوائلرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک تو یعنی بانی چیئرمین تحریک انصاف نہیں چاہیں گے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ آگے بڑھیں، کیونکہ اگر ان کی رہائی آن ٹیبل نہیں ہے تو اس سے ان کو کیا فائدہ. اور باقی کیا لوگ جو کہ لوگ سسٹم کے اندر موجود ہیں، اگر ان لوگوں کی اپنا کوئی ورکنگ ریلیشن بن جاتا ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا، اس سے بانی چیئرمین تحریک انصاف کو کیا فائدہ، ان کی سیاست کو کیا فائدہ ہے؟ ایک سوال. دوسرے جو سپوائلرز بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، ان کا تو یعنی سارا کا سارا جو انحصار ہے وہ تو تصادم کے اندر ہے. ان کے جو یوٹیوب کے ویوز آئیں گے وہ بھی تصادم کے اوپر آئیں گے. تھوڑی ہلچل ہوگی، تھوڑی مار دھاڑ ہوگی، تھوڑا سا جو ہے وہ ایک کیوس کی صورتحال پیدا ہوگی تو اس کا ان کو فائدہ ہے. اور سیکنڈ، کچھ انٹرنیشنل ایسی طاقتیں ہیں جو کہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں. اب اگلا ٹارگٹ ان کا پاکستان کے نیوکس ہیں، پاکستان کا دفاعی پروگرام ہے، اور اس حوالے سے آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ پابندیاں لگ چکی ہیں اور کچھ مزید پابندیاں لگوانے کی خواہش موجود ہے. اور ایک ڈیجیٹل حملہ ہونا ہے ریاست پاکستان کے اوپر، جس میں جو فیک اے آئی کا کانٹینٹ ہوگا، عمران خان کی سپیچز ہوں گی وہ آئیں گی. اس کے اندر جو جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہمارے جابطہ یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کو جو ہے متحرک کیا جائے گا. اور یہ سب کا سب کچھ آپ دیکھیں گے 20 جنوری آنورڈز، اور یہ تمام چیزیں یہ آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور میں اس ٹائم اگر آپ نے پروگرام کیا تو مجھے ضرور بلائیے گا، اور اس ٹائم میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ یہ میں نے آپ کو کئی دن پہلے، کئی ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ عزائم ہے، اور یہ پی ٹی آئی پاکستان کے عزائم نہیں ہے جی. یہ مین عزائم اس شخص کے ہیں جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے اور بیرونی قوتوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے. اس کا نام ہے جبران الیاس. چلیں اب یہ جب وقت آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کی پیش گوئی کس حد تک سچ ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی. دوسرا جو آپ نے بات کی پس پردہ مذاکرات کے حوالے سے، اصل میں بیسک بات یہ ہے کہ اب آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی بات کی کہ ان کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور صاحب نے ان کو بتایا کہ ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے. اب جب اس لیول پہ ڈیل کی بات کی جا رہی ہے تو پھر ظاہری بات ہے مذاکراتی کمیٹی سے ڈیل کی بات تو نہیں آ رہی ہے، لیکن باہر جب اس لیول پہ لیڈرشپ ڈیل کی بات کر رہی ہے تو پھر شائبہ یہی اٹھتا ہے کہ مذاکرات کہیں اور پر بھی ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیں، بات سنیں، اگر مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں تو جہاں پر ڈیڈ لاک رہے پھر تحریک انصاف کو مسئلہ کیا ہے؟ اور وہاں سے جو کچھ آفر ہو رہا ہے بقول ان لوگوں کے، وہ تو اتنی بڑی آفر ہے کہ ان کو ان مذاکرات میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کر لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایسی بات ہے کہ نہیں، نہ مچ جیل عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے گا، نہ خیبر پختونخوا، اور نہ ہی بنی گالہ. کپتان کا ایک ہی جو ہے وہ ٹھکانہ ہے اور وہ ہے اڈیالہ. اوکے چلیں احمد اویس صاحب، آپ سب سے پہلے تو آمنہ شیخ صاحبہ کے سوالات جو تھے جن کے جوابات آپ دینا چاہ رہے تھے وہ دے دیجیے گا. ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دونوں جانب سے جو اختیارات ہیں، آپ یقین رکھتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ جو بھی بات ہوگی اس مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان اس پر منوان عمل بھی کیا جائے گا، اور آپ کی طرف سے بھی جو بھی اس مذاکرات کے نتیجے میں بات ہوگی یا جو بھی ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا منوان اس پر بھی عمل کیا جائے گا؟ جی ہاں بالکل. اگر جو بھی مذاکرات اگر ہوں گے تو دیکھیے مذاکرات جو ہے نا وہ ہوا میں تو نہیں ہوتے نا، یہ تو باقاعدہ جب بات چیت ہوگی اس کو فائنلائز ہوں گے، اس کو ان رائٹنگ لایا جائے گا، ایک اعلامیہ مشترکہ اعلامیہ بنے گا، اس کے اوپر دونوں پارٹی کے سگنیچر ہوں گے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ ان کو محترمہ کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے، اور حسن ایوب صاحب سمجھدار آدمی ہیں، ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کوئی سے ایسے کو پھر نہیں سکتا ہے.
اور وہ جو گفتگو کر رہی تھی وہ اصل میں ایسا لگ رہا تھا کہ گزشتہ روز نا مختصر حلقوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے. تو مطلب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومتی کمیٹی پر ایک قسم کا عدم اعتماد کر رہی ہے کہ آپ پوچھ لیں کہ آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں بھی کہ نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات دیکھیں وہ تو چلیں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات کی جو صورت پیدا کر رہی ہیں اور یہ جس طرح انہوں نے گفتگو کی اور یہ بتایا کہ جی وہ یوں کر رہے ہیں اور وہ ایسا ہو رہا ہے اور یہ ایک امیجنری ایسا لگتا ہے کہ ایک امیجنری دنیا کی بات انہوں نے بیٹھ کے بتا دی جس کا حقیقت سے اور گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں پچھلے 4 مہینے سے 5 مہینے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ پیریڈ کو آپ ٹی وی کے آپ کے سارے وہ اس میں ریکارڈڈ ہوں گے. شہباز شریف صاحب ایک سانس میں کہتے رہے کہ ہم جو مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور دوسرے سانس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ پارٹی کو بین کر دینا ہے. ان کے وزراء جو بڑے کلوز جو ہیں جسے کچن کیبنٹ کے وزراء جو ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کہ جناب 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کیا ہوا ہم تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں. یہ سلسلہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جی واہ انہوں نے تو وہی بات کی ہے کہ جیسے عمران خان کے پیچھے پڑے رہے کہ جناب آپ آج جب دونوں صوبائی اسمبلیاں بھی ٹوٹی نہیں تھیں اور شہباز شریف روزانہ صبح شام اور ان کے باقی وزراء بھی کہ جی آپ آج شام کو توڑیں ہم صبح اسمبلی توڑ دیں گے. انہوں نے ان کے بات کے اوپر یقین کیا. انہوں نے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں ڈیزالو کا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں توڑتے. یہ عادی ہیں کہ نہ کسی بات پر ٹک سکتے ہیں نہ ان کی کوئی زبان ہے. کیوں اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اس نے سوکریٹیز نے اور اس کے بعد پلیٹو نے بھی یہ کہا تھا کہ کنگ شوڈ بی اے فلاسفر. اگر بزنس مین کو کنگ بنا دو گے تو وہ تباہ کر دے گا. یہ وہ بزنس مین ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کے کمزور کر دیا. آپ دیکھیں ان کی کبھی آپ نے دیکھا شہباز اور نواز شریف کے 10 جب یہ سیاست میں آئے تھے 1980 میں پہلی دفعہ نواز شریف جو ہے وہ بنے تھے ایک پروونشل منسٹر اور 1990 میں وہ وزیر اعظم بنے. 10 سال کے انکم ٹیکس کی ریٹرن آپ آج بھی نکلوا لیں ریکارڈ کے موجود ہیں. 8,000 10,000 12,000 4,000 سالانہ انکم ٹیکس جو ہے دونوں بھائیوں کی اور اس سے وہ ایور فیلڈ کی اربوں روپے کی پراپرٹی کیسے خریدی گئی. یہ ملک ایسا تو قریب نہیں ہو گیا. یہ اکنامکس کرائسس ایسا تو پیدا نہیں ہو گئی. ان لوگوں نے جو ملک کے ساتھ سلوک کی ہے آج پاکستان کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں آپ دے رہا ہوں ادھر بھی دے رہا ہوں میں وہ دے رہا ہوں. میری بات سننے دینا میری بات سننے دینا میری بات پوری کرنے دیں. اب میں آپ کی بات کا بھی جواب دے رہا ہوں. دیکھیں وہاں طے ہوا تھا کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ عمران خان سے بیٹھ کے پورا مشورہ کر کے آئے گی اور تیسرا سیشن ہوگا اور جو ڈیمانڈ ہوگی وہ ایک شکل میں سامنے آئیں گی. وہ ٹیم کو آج تک ملنے نہیں دیا گیا. اگر ایک بندہ جا کے وہ فیصل ایڈوکیٹ جا کے مل لے یا راجہ جو ہے وہ رائے صاحب جا کے مل لیں یا کوئی اور جا کے مل لے اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ٹیم جا کے مل گئی ہے. کیسی بات کرتی ہیں آپ؟ کبھی اس طرح بھی باتیں ہوئی ہیں. یہ تو یہ اس قسم کی رخنہ اندازی پیدا کر کے اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک یہی بات میں آمنہ شیخ صاحبہ کے سامنے رکھوں گا. آمنہ صاحبہ اب اویس صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس حکومت کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کو ملنے نہیں دیا جا رہا عمران خان سے جس کی وجہ سے ہم آگے کچھ بھی فیصلہ لینے سے قاصر ہیں. اور اب ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر تحریری طور پر مذاکراتی کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتی یا نہیں دیتی ہے تو پھر مذاکرات رک جائیں گے؟ دیکھیں کامران ایک تو پہلی چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ احمد اویس صاحب نے ایک ہی سانس میں یہ بھی کہا کہ 4 مہینے سے ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پارٹی بین کریں گے کبھی یہ کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آج تو ملنے نہیں دیا جا رہا. 4 مہینے کی ذرا پلیز لاگ نکلوا لے اڈیالہ سے اور اس میں چیک کر لیں کہ کتنی دفعہ اس مذاکراتی کمیٹی کے تمام ممبران کتنی دفعہ جا کے عمران خان صاحب سے مل کے آئے ہیں. اور یہ جو 2 راؤنڈز ہوئے ہیں مذاکرات کے ان کے دوران بھی 80% لوگ
جو ہے وہ دیکھیں، میں اگر آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ کامران صاحب آپ ایک کام کریں، میرے ساتھ آ کے فلاں چیز پہ میٹنگ کریں، میں اگر اس میٹنگ کے لیے خود ہی تیار نہیں ہوں تو میرے پاس کیا مورل اور لیگل گراؤنڈ ہے کہ میں آپ کو اس چیز کی انویٹیشن دے رہی ہوں؟ میں یہ نہیں کہتی چلو جی مان لی ان کی بات کہ حکومت غلط ہے، مان لی ان کی بات کہ مذاکراتی کمیٹی کو وہ ماحول نہیں مل رہا جس میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بات یہ ہے کہ 4 مہینے سے عوام کو بے وقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ پھر کہہ دیتے پہلے ہی کہ جی ہمیں وہ ماحول نہیں مل رہا کہ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کر سکیں اور ہم مذاکرات کر سکیں، مہربانی کریں ہمیں وہ ماحول دیں تاکہ مذاکرات ہو سکیں۔ عوام کو آ کے صبح دوپہر شام یہ بتانا کہ جی کمیٹی نہیں بنا رہی حکومت ملاقات نہیں کر رہی، حکومت بات نہیں کر رہی، ابھی دوبارہ انہوں نے کہا کہ 4 مہینے سے ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے، حکومت ایسا کر رہی تھی، حکومت کا رویہ ایسا تھا، تو اس وقت یہ سچ بولتے، اگر یہ سچ تھا تو یہ سچ اس وقت بولتے کہ جی ہمیں ابھی تک موقع نہیں مل رہا کہ ہم اس ماحول میں بیٹھ کے عمران خان سے بات کر سکیں اور اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کر سکیں، آپ ہمیں مہربانی کریں، پہلی ڈیمانڈ ہماری یہ کہ ہمیں ان سے ملاقات کرائیں تاکہ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کریں اور آپ سے مذاکرات کریں، یہ نہ کہتے کہ مذاکرات نہیں کریں۔ یہی تو بات ہوئی ہے، تو پلیز ایشو سارا یہ ہے کہ یہ عوام کو اس وقت تک ورغلاتے رہے حکومت کے خلاف جب تک ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جی ہم ایک جیسے صبح سائفر لہراتے تھے اور جب سائفر کی حقیقت پتہ چل گئی تو سائفر سے بھی مکر گئے، پیروں میں بھی پڑ گئے، امریکہ سے بھی دوستی کر لی، سعودی عربیہ کے خلاف بیان دیا، ان سے بھی دوستی، یہ یو ٹرن والی پالیسی، جھوٹ والی پالیسی ان کی اتنی پٹ چکی ہے کہ یہ مارکیٹنگ سٹریٹجی اب ان کی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ کم سے کم اب سچ بول لیں اور اب یہ مان لیں، اس بات کو مان لیں۔ اور حسن ایوب صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی جو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیونکہ کارڈز پہ نہیں ہے تو ان کو مذاکرات سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو مذاکرات سے محض ایک طریقہ تھا، ان کی جو گندی میڈیا کیمپین، سوشل میڈیا کیمپین ہوتی ہے فلتی قسم کی، جس کے اندر انہوں نے انتشار پھیلانا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اور سڑکوں پہ آتے تو سڑکوں پہ بھی انتشار پھیلاتے، یہ صرف اس کے لیے ایک ڈرامہ تھا، ایک پینترا تھا۔ تو آمنہ شیخ صاحبہ، اب آپ کی بات سے میں سمجھ پایا ہوں کہ جو مذاکرات ہیں اب وہ ختم ہو گئے ہیں، اب اس سے آگے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دیکھیں میں یہ نہیں بالکل کہہ رہی، عرفان صدیقی صاحب جو اس کمیٹی کا بڑا ایک اہم رکن ہے، انہوں نے بھی آ کے یہی بات کی کہ جی ہماری طرف سے تو اوپن ڈور پالیسی ہے، ہم تو دروازے کھول کے بائیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بھائی آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم بارہا یہ کہہ چکی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بارہا یہ کہہ چکی ہے، ہم تو ابھی بھی اپنے دروازے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بات کریں کسی ایکچول چیزوں کے اوپر بات کریں، یہ بات نہ کریں کہ عمران خان کو رہا کر دو، الیکشن جلدی کرا دو، ملک میں اور فساد پھیلانے کی بات نہ کریں، ایکچول ایشوز کے اوپر بات کریں۔ ہم حاضر ہیں، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، کوئی پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے، ہر کوئی ہمارے لیے ایک جیسا پاکستانی ہے، ہم سب کے لیے حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی آمنہ شیخ صاحبہ موجود رہی گا۔ حسن بھائی، آپ کے پاس اب اندر کی خبر ہوتی ہے، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اگر وہ چاہ رہی ہے کہ اس کو تنہائی میں ملاقات کروا دی جائے عمران خان سے، تو کیوں نہیں کروائی جا رہی ہے؟ کامران دیکھیں، عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں، کوئی ماسی ویڑا تھوڑی ہے ڈیالہ جیل کہ وہاں پر وہ کہیں جی کہ ہمیں یہ ماحول ملنا چاہیے تو ہمیں یہ ماحول ملنا چاہیے۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں بھی بہت سے فیصلے لیے جاتے ہیں نا۔ جیل مینول ہے، جیل مینول کے تحت ہی آپ کسی پرزنر کی ملاقات کراتے ہیں، مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قانون کو ہی ایک سائیڈ پر رکھ دیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کی یا ان کی جماعت کا مطالبہ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز بھی ہو جاتے ہیں، وہی قیدی ہوتا ہے اور وہ چھپ بھی جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں نا، اب ایک طرف ان کے جو آرٹیکلز ہیں عمران خان صاحب کے، وہ انٹرنیشنل میڈیا میں چھپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کمیونیکیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں ہو سکتی اس لیے مذاکرات نہیں بڑھ سکتے، اب ان کی کمیونیکیشن کا بلاکڈ آ گیا ہے۔ اب اس بات کو سچ مانیں کہ جو وہ وہاں سے ان کے جو انٹرویوز چھپ رہے ہیں وہ چھپ بھی رہے ہیں اس حقیقت میں، یا وہ جھوٹ ہیں، یا اس بات کو مانیں کہ جناب جو حکومت جو ہے ان کو ملنے نہیں دے رہی۔ اب آپ اس بات کے جج بن جائیں جی، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل سے رات کو ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں پرائم منسٹر کے متعلق بھی ایک جو ہے نامناسب الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ کیا گیا۔ جب مذاکرات کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس مذاکرات کے ماحول میں عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے اس قسم کا ٹویٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے
جو مذاکراتی عمل تھا اور اس کو متاثر نہیں کیا ہوگا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے نا. اور عمران خان صاحب جو کہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہے, بڑے لیڈر ہیں, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا, اس ٹویٹ کے اندر عمران خان صاحب نے جو ہسٹری بیان کی وہ نامکمل ہے, یا شاید ان کی جو اپنے مطلب کی ہسٹری ہوتی ہے اس پہ وہ ان کی جو ہے نا وہ ان کو یاد رہتی ہے, اور جو حقیقت پر مبنی ہسٹری ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں. دیکھیں انہوں نے یحییٰ خان کا ذکر تو کیا, لیکن انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل ایوب کا ذکر نہیں کیا, جو کہ سب سے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے, جنہوں نے سب سے پہلے ملک میں مارشل لا لگایا. اب کیونکہ ان کے پوتے ان کے اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, اس لیے ان کا ذکر تو نہیں کیا انہوں نے. جو انہوں نے جنرل یحییٰ کا ذکر کیا, لیکن سابق صدر پرویز مشرف کا انہوں نے ذکر نہیں کیا, وہ بھول گئے. حالانکہ شروع میں جنرل پرویز مشرف کی جو ملٹری کو تھا اس کے سب سے بڑے حامی تھے, ان کو سپورٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب وہ بھول گئے. پھر انہوں نے جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں, جس کو اب انڈکلیئر, آج کے زمانے کو وہ انڈکلیئرڈ مارشل لا قرار دے رہے ہیں, لیکن انہیں جنرل باجوہ کے جب وہ چیف آرمی سٹاف تھے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پیناما کے وقت جو کچھ ہو رہا تھا, جب آپ کا سٹنگ انٹیریئر منسٹر اس کو رینجرز کا ایک اہلکار کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے, جو کہ براہ راست اس کے ماتحت ہے, وہ ان کو مارشل لا وہ بھول گئے کیونکہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب خود تھے. لیکن بات یہ ہے کہ سچ بولنا ہے تو پھر پورا بولیں, پھر اپنی مرضی کا سچ بول کر آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ جی میں تو میری جدوجہد بڑی جمہوری ہے, لیکن باقی جو کچھ ہوا وہ جمہوریت پر کے خلاف چل رہے ہیں. اب آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ پس پردہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں ان کے, تو کن کے ساتھ ہو رہے ہیں, کون سی ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ وہ جو ہے وہ مذاکرات پس پردہ کر رہے ہیں, یا جن کے ساتھ مذاکرات ابھی کر رہے ہیں وہ جمہوری لوگ ہیں, یا پس پردہ والے مذاکرات جس کا وہ منجن بیچ رہے ہیں جھوٹا, کیا وہ جمہوریت ہے؟ وہ ایک بات. اب وہ کہیں گے جی کہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں. اگر آپ کے ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں تو پھر یہاں پر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اصل جو میٹر کرتے ہیں, جن کے پاس طاقت ہے, ان کے ساتھ آپ کے پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں بقول آپ لوگ کے, تو پھر حکومت کے پاس ڈھونڈتے کیا ہو؟ سوال ویری ویلڈ کوشچن حسن صاحب. یہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, یہ میں بریک سے واپس آؤں گا تو آپ کا یہ سوال میں اویس صاحب کے سامنے رکھوں. یہاں پر بریک لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے حسن ایوب صاحب نے کچھ سوالات رکھے تھے احمد اویس صاحب کے سامنے, وہی سوالات رکھیں گے. ایک تو سب سے پہلے تو اویس صاحب کلیئر کیجئے گا, کیا کوئی پس پردہ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دوسرا, اس سے پہلے ہم نے انٹرو میں بھی علیمہ خان کا ایک شاٹ بھی پلے کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ کچھ پیشکش کی گئی ہے علی امین گڈا پور کے ہاتھوں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی ہے؟ دیکھیے, پہلے تو میں ابھی جو حسن ایوب صاحب نے بات کی اور محترمہ نے جو باتیں کی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی ایوب خان کا نام نہیں لیا, یحییٰ خان کا نام لیا. اس لیے یحییٰ خان کا نام لیا کہ یحییٰ خان کے دور میں پاکستان دو لخت ہو گیا, پاکستان ٹوٹ کے دو الگ ملک بن گئے, اس لیے یحییٰ خان کا نام لیا کہ یہ اتنی بڑی دھچکا لگا پاکستان کے اس آئیڈیالوجیکل سٹانس کو جس کے اوپر سب کانٹیننٹ میں ڈویژن ہوا تھا, کہ یہ ایک اس جنگ کے نتیجے میں ملک جو ہے الگ ہو گیا, کیونکہ ہم نے ایک پارٹی کو جس نے پاکستان کے بنانے میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن تھی بنگالیوں کی, وہ ان کی آؤٹ رائٹ وکٹری جو تھی, جیتے ہوئے تھے. تو اصل میں بیسک طور پہ حسن ایوب صاحب کا یہ سوال تھا کہ کیا جو ایوب خان کا جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ٹھیک تھی؟ نہیں ٹھیک تھی, بالکل بھی نہیں. نہ ایوب کے ٹھیک تھی, نہ یحییٰ کے ٹھیک تھی, نہ مشرف کی ٹھیک تھی. اس کی مشرف کی ٹھیک نہیں تھی, اور اسی طرح اجازت اس کی جو تھی یہ جنرل جو تھے اس کے بعد آئے ہیں, کسی ضیاء الحق کی ٹھیک نہیں تھی. کوسچن ہے کہ دیکھیے, میں وہ آدمی ہوں کہ میں نے پرویز مشرف کے جب وہ پریزیڈنٹ بنا اور چیف آرمی سٹاف تھا, I became president of the High Court Bar. سپریم کورٹ نے اس کو لیجیٹیمیسی دے دی تھی. میں نے بیٹھ کے ہائی کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے کہا تھا کہ we don't accept him. پاکستان کی لیگل فرٹرنیٹی جو ہے
इसको आर्टिकल 6 के ऊपर ट्रायल करना चाहती है। सर, 2004 ये तो आपका स्टैंड था, उस वक्त पीटीआई का क्या स्टैंड था? यही था। अच्छा, मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे। उनका रेफरेंडम को सपोर्ट किया था, वो जो शुरू में किया था, याद करें ना, वो किसी में किया था ना, मेरी बात सुनिए ना, वो शुरू में किया तो क्या हुआ, किया तो बाद में बदल गया। अच्छा, उसके बाद अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं, इक़्तिदार की बात नहीं है, इक़्तिदार उनकी तो सीट ही एक आई थी, इक़्तिदार कैसे मिलना था उनको? ये तो सवाल ही नहीं था। या तो होता ना उनकी सीटें आई होती हैं वो डिनाई कर जाता। नहीं, सवाल देखे ना, जब उनको इलेक्शन के अंदर उनकी सीटें ही नहीं थी तो उन्होंने इक़्तिदार कहां से? इतना कोई आदमी तो बेवकूफ नहीं है ना कि एक सीट के साथ कहे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। अहमद वैसा मरहूम तारिक अजीज साहब ये बातें बोल गए हैं ना जी, बहुत से लोगों से बातें की है ना। मरहूम तारिक अजीज साहब जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, देखिए सुनिए, सब कुछ करता धरता थे, तारिक अजीज साहब सुनिए ना, बड़ी पब्लिकली ये बातें बोली हुई है ना, बहुत से लोगों से बातें बोली हुई है। जल्द शाम ज़मीर सर, मुशर्रफ साहब का अपना इंटरव्यू है, उसमें उनका कहना यही था कि उनसे सीटें मांगी गई थी, वो कह रहे थे कि हम आपको नहीं दे सकते। सवाल ये है कि मैं देखे ना, एक सीट लेके तो नहीं रहा। अब कोई बातें कोई उड़ा दें, मैं आपके मुतालिक 100 बातें कर दूं, आप मेरे मुतालिक कर दें, कोई उसके साथ कोई हकीकत पसंदी भी तो होनी होती है, कोई पता लगे ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। इसी तरह से आप ये जिस तरह बात कर रहे हैं, अब ये पहले हुकूमत अगर देखे तो अपने आप को देखे। ये कहते हैं कि अवाम ये कर रहे हैं, अवाम जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़े में, आज भी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। यही तो खौफ है, ये पानी के बबल के ऊपर है। ये शहबाज हुकूमत जो है पानी के बबल के ऊपर है, एक ताकत की बुनियाद के ऊपर हुकूमत बन गई है। लेकिन इलेक्शन में जो रिगिंग और जिस तरीके से ये सारे हारे हुए आके पार्लियामेंट पे काबज है, अपनी हैसियत को नहीं पहचानती हैं, ये बात करते हैं दूसरों के ऊपर। सवाल यह है कि हम सब चीज़ों को भुला के हम चाहते हैं पाकिस्तान के लिए इसको कामयाब बनाएं। आप आज अगर मुज़ाकरात की शक्ल निकल रही है तो इसको कामयाब बनाएं, और तरीका ये है, ये जब एक टीम बनती है तो टीम एज ए होल बैठ के डिस्कस करती है, ये अकेला मेंबर जाके नहीं करता डिस्कस। ये सर, बहुत से सवालात अब दूसरी टीम की जानिब से भी उठाए जाते हैं, जो खुफिया पैगामात की बात की जाती है। अब वो सवालात उठाए जाते हैं कि इस तरह के खुफिया पैगामात कौन पहुंचा रहा है कि डील की बनी गाला शिफ्ट हो जाए, गवर्नर हाउस शिफ्ट हो जाए, इस तरह की बातें जब होती हैं, यही पहुंचाते हैं और ये डिनाई करने के तो आदी हैं आप। ये तो कोई नई बात तो नहीं है। अभी आपको मैं इनके डिनाइल के ऊपर तो एक बात बता देता हूं। जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं आप, ये हुकूमत ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इन्होंने ऐलान किया कि मुल्क बड़े सख्त इकोनॉमिक क्राइसिस में है, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा एज प्राइम मिनिस्टर। उसके 15 दिन 1 महीने के बाद जब वो IPP का शोर मचा तो पता लगा कि 28% शेयर इनके दोनों बेटों के हैं, जो अरबों रुपया ले चुके हैं एक यूनिट दिए बगैर। ये इस मुनाफकत के साथ तो मुल्क का सत्यानाश हुआ है। ये उसकी बात नहीं करते हैं। ये खुदा के लिए इन बातों को भूल जाओ, मुल्क के लिए कुछ सोचो। और ये अगर मुज़ाकरात की शुरू होने लगे तो इसको किसी नतीजे पे पहुंचा दें आप। अगर यही बातें करते रहेंगे कि ये एक बंदा मिला है तो ये जाके सारे मिलाए, जब टीम बनती है तो टीम ऐसे होल बैठ के डिस्कस करती है, डेलिब्रेट करती है, फिर एक नतीजा निकाल के वही लेके उन्होंने आना था। वो उसको अपने जो भी उनके करार उसमें थे, उनके जो भी उन्होंने अपने लेके आने थे कि इन बातों को हमने बात करना है, वो सारी की सारी इन राइटिंग लेके आनी थी। इसलिए वो टीम जाके मिलना था और टीम ने बैठ के बात। वैसा अब आपका पॉइंट आ गया। हसन अयूब साहब, अब आगे मुज़ाकरात को आप कहां पर जाते हुए देखते हैं? आप समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनका कोई नतीजा भी निकलेगा आगे जाके, कुछ मुल्क के लिए बेहतरी की उम्मीद है? नहीं कामरान, अब तो नया प्लान बन चुका है। मैं बता रहा हूं, डिजिटल अटैक होना है रियासत पाकिस्तान के ऊपर, ये पूरा प्लान बना चुके हैं। ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी ओथ टेकिंग का वेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस दिन ओथ लिया उस दिन के बाद आप देखिएगा क्या माहौल बनाते हैं, क्या फ़ज़ा बनाते हैं। और इसके लिए फंडिंग जो है वो यानी बाहर से भी फंडिंग उसकी होगी और कुछ पाकिस्तान के अंदर से यानी KPK हुकूमत जो है वो भी उसकी फंडिंग करेगी। अब किस हेड से वो पैसे निकालते हैं ये भी आने वाला वक्त जो है वो आपको बता देगा। तो ये जो इनका अज़ाइम है बड़े ख़तरनाक हैं।
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم جس طریقے کا انہوں نے حملہ لانچ کیا ہوا ہے یہ بیسیکلی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز استعمال کریں گے اور یہ اس کے اوپر بہت زور سے جو ہے، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشنز کا بھی جو ہے یہ بڑا ویولا مچانا ہے انہوں نے، اور پاکستان کے اوپر، اسٹیٹ آف پاکستان کے اوپر کوسچنز ریز کرنے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیسیکلی جو بیرونی قوتیں ہیں ان کے اعلی کار بنیں گے. دیکھیں کچھ لابیز ایسی ہیں، اب ڈیوڈ فینٹن کے جس کا ذکر کرتے ہیں جو پارلیمنٹیرین ہیں امریکہ کے، وہ بڑے پرو اسرائیل ہیں، انہی کو ان کو ایسا لابسٹ انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے. اب اس آدمی جس نے اپنے کو 15-20 سال سے پاکستان مخالف اور پاکستان کے نیوکس مخالف جو ہے اس کے بڑے اوپنلی اور کلیئرلی اس کے جو ہے وہ سٹیٹمنٹس موجود ہیں، اسی کو ایسا لابسٹ ہائر کر کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب آپ کے عزائم اس قسم کے ہیں، جب آپ بیرونی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو ریاست پاکستان خاموش ہو کر خاموش تماشائی کے طور پر انتظار کرتی رہے گی یا اپنا منہ آگے کر دیں گے کہ تاکہ آپ ہمارے منہ پر تھپڑ مارتے رہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو جو اگر میرے تک یہ انفارمیشن پہنچی ہوئی ہے تو کہ اسٹیٹ کی جو اتھارٹیز ہیں ان تک یہ معلومات نہیں پہنچی ہوئی، بالکل پہنچی ہوئی ہے. تو اس کا کاؤنٹر بھی تیار ہے، اور میرے خیال کے مطابق ہمیشہ کی طرح جتنا بھی یہ بیرونی پریشر بلڈ اپ کر چکے ہیں انہوں نے اپنی مکمل زور لگا چکے ہیں. کانگریس مین سے جو ہے وہ جو سگنیچرز کروا کر انہوں نے لیٹرز جو ہیں وہ جاری کرائے ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد کیا فائدہ ہوا؟ کیا عمران خان باہر آگے ہیں؟ کیا ان کے حالات لیکن سر اب آگے آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے پریشر آ سکتا ہے پاکستان پر؟ دیکھیں جو سٹیٹ آف یو ایس اے ہے اس کا تعلق سٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے. میں چند انڈیویجولز کی بات کو سٹیٹ آف یو ایس اے کی بات نہیں مانوں گا. سٹیٹ آف یو ایس اے is with the people of Pakistan and it's with state of Pakistan. اور یہی ماضی میں ہم دیکھتے چلے آئے ہیں. امریکہ پاکستان کا دوست ہے، پاکستان کا الائے ہے. امریکہ کوئی عمران خان کا دوست نہیں ہے. امریکہ کے نزدیک حکومت پاکستان کی امپورٹنس ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی تو بطور ہیڈ آف گورنمنٹ وہ انہوں نے ملاقات کی تھی. اگر ان کی کوئی دوستی تھی ذاتی تو جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے عمران خان صاحب تب انہوں نے کب ملاقات کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے؟ بزنس مین تو وہ تھے، سیلیبریٹی بھی وہ تھے، عمران خان صاحب بھی سیلیبریٹی ہیں، کبھی ملاقات ان کی ہوئی نہیں ہوئی. اب یہ تمام چیزیں چاہے میں کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. اب ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب بھی جو ہے نا وہ ایک ٹائم پر ایک بات کرتے ہیں اور دوسرے لمحے اپنی بات سے وہ جو ہے نا مکر جاتے ہیں. ابھی کچھ لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے، آج کی بات بتاؤں، آج بھی کوئی خاتون لائر تھی آئی بلیو جو ملاقات کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس گئی وہاں پر، تو انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. ان کا میں ملاقات نہیں کروں گا. اسی طرح جب وہ 4.25 سال پرائم منسٹر تھے اپنے بچوں سے ایک ملاقات نہیں کی. 4.25 سال میں کہیں ایک جنازہ نہیں پڑا. لیکن اب عدالت کے حکم پر جب کئی دفعہ وہ فون کرتے ہیں اپنے بچوں کو تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا ان کا براٹ اپ جو ہے وہ انگریز ماحول میں ہے تو وہ اویلیبل نہیں ہوتے، تو وہ جواب دے دیتے ہیں جی وی آر ناٹ اویلیبل. جب بچے اویلیبل نہیں ہیں تو وہ کیا یہ بھی حکومت پاکستان کی جو ہے وہ زیادتی ہے کہ انہوں نے ان کی بچوں کی جو ہے وہ بات نہیں کروائی؟ حالانکہ کال تو گئی نا، لیکن ملاقات بات اس لیے ہو سکتی کیونکہ جی وہ بچے اویلیبل نہیں ہیں. حسن ایوب صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اتنے بڑے صحافی ہیں، یہ باتیں کرنے والی ہیں، بتائیے. حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. آمنہ شیخ صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گا، اور یہی ٹرمپ کی حلف برداری کے بات پر کھڑے نہیں ہوتے. احمد صاحب دیکھیں میں وہ باتیں کر رہا ہوں. عمران خان صاحب جو ہیں، دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ایون کھانا کھاتے ہوئے کئی دفعہ جیل کے عملے کو کہہ رہا ہو کہ میں جب پرائم منسٹر بنوں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں، تو آپ جیل کے اندر قیدی ہیں، آپ کا دماغ آج بھی پرائم منسٹر کے اوپر آپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب. یہ وہ باتیں جو میں حسن صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہ رہا ہوں کہ آمنہ شیخ صاحبہ کے سامنے بھی یہ سوال رکھوں. آمنہ صاحبہ، ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے بھی بہت چہمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں، ایون سوشل میڈیا پر بھی، ڈیجیٹل میڈیا پر بھی. تو اگر پہلی بات آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے اس حوالے سے؟ کیا امریکہ کی جانب سے پریشر آ سکتا ہے؟ اور فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، امریکہ کی جانب سے کوئی پریشر آ جاتا ہے، تو کیا حکومت اس پریشر کو برداشت بھی کر سکتی ہے؟ دیکھیے کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کا کوئی بھی پریشر آئے گا، کیونکہ یہ فورن ریلیشنز جو ہے نا
بڑے سمجھدار لوگ ہیں پوری دنیا میں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں, جو الیکشنز لڑتے ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں. وہاں پہ ہر جگہ باقی ملکوں میں عمران خان نہیں بیٹھا ہوا جس کی فورن پالیسی یہ ہوگی کہ وہ جا کے تمام بارڈرز پہ دھرنا دے دے اور وہاں پہ جو ہے ابرار الحق کے کانسرٹس کرانا شروع کر دے. سو پیپل انڈرسٹینڈ واٹ فورن ریلیشنز آر, واٹ فورن پالیسی از. تو میرا پہلا تو خیال نہیں ہے کہ ادر دین دوز ممبرز جو ان کی لابنگ فرم کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لابنگ فرم کی وجہ سے ان کے ساتھ دیتے ہیں اور کوئی ایک آدھی قرارداد پیش کر دیتے ہیں جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی پورا امریکہ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی چاہتا ہے, تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ اگر ایسا کچھ خدا نہ خواستہ کبھی ہوتا بھی ہے, جو کہ ہوگا نہیں, بٹ فار ٹو آنسر یور کوسچن آئی وڈ سے کہ اگر ایسا ہوگا بھی تو پاکستان ایک آزاد ریاست ہے. پاکستان اپنے فیصلے خود لینا جانتا ہے. پاکستان نے آج تک اپنے فیصلے خود لیے. یہ عمران خان صاحب ہیں جو امریکہ کے جا کے پاؤں پکڑتے ہیں, کبھی کسی اور کے پاؤں پکڑتے ہیں. ہمارے جو ایلائز ہیں ہم ان کو پولیٹیکلی سوشلی رسپیکٹ کرتے ہیں, میوچل رسپیکٹ کا ایک ریلیشن شپ رکھتے ہیں, ان کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھنا چاہتے ہیں, پر ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. نواز شریف صاحب نے نہ پہلے جس وقت وہ خود حکومتوں میں تھے 90s کی دہائی میں, اس کے بعد انہوں نے کبھی ڈکٹیشن نہیں لی, اور ہم ابھی بھی اگر کوئی ڈکٹیشن کبھی آئی بھی تو ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا, اور خاص طور پہ جو 9 مئی کے مجرمان ہیں اور جو ریاست پاکستان پہ حملے کا واقعہ ہے اس کے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی ڈھیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی, بھلے کوئی بھی کہہ دے. ٹھیک ہے. اویس صاحب, اب آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف کیا واقعی ویٹ کر رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جب حلف اٹھائیں گے تو اس کے بعد معاملات پاکستان میں بہت مختلف ہو جائیں گے؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو بھی دیکھتی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو آف کورس یہ چل رہا ہے, لیکن اوور آل پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ بالکل غلط ہے. کوئی کسی قسم کا تحریک انصاف کے اندر یا عمران خان کے دل میں یا اس کے ذہن میں یا اس کی سوچ میں کوئی ایسی بات ہے کہ جی ٹرمپ آ جائے گا تو پتہ نہیں وہ الٹ دے گا دنیا کو. بات یہ ہے کہ پاکستان تو ویسے ہی ہماری جو یہاں پہ حکومت جو بنی ہوئی ہے یہ ساری دنیا کے لیے لافنگ سٹاک بنا ہوا ہے. یورپین یونین کیا کہہ رہی ہے آپ کو؟ چلو آپ ٹرمپ کی تو بات چھوڑیں, یورپین یونین کی طرف سے کیا کچھ کیا کہا جا رہا ہے, یو کے کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے, دنیا کے سارے ممالک. کیونکہ ایک اچنبا کی بات ہے ہر ایک کے لیے کہ پاکستان دنیا کے ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں ہارے ہوئے جو ہیں وہ جھوٹا اوتھ لے کے پارلیمنٹ میں جا کے حکومت بنا لیتے ہیں. یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے دنیا کے آگے. یہ کہیں آج تک ایسا نہیں ہوا جو یہاں ہوا ہے, یہ تماشا بنا ہوا ہے. اس لیے یہ پریشر تو ہے ان کے اوپر, کسی ایک خالی امریکہ کا نہیں ہے, یہ ساری دنیا کے ممالک کا پریشر ہے ان کے اوپر, کیونکہ ہر کوئی ان سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ کس حیثیت میں ہے. اس لیے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. جتنی جلدی ہو سکے کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ بیٹھ کے کریں اور اس صورتحال سے آپ اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں, ورنہ یہ جا کے کہہ دینا, یہ جاتے ہیں جا کے باہر سے واپس آ جاتے ہیں MOU کرا کے. جی حسن صاحب بولیے گا. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا احمد عویس صاحب سے. نہیں, وہ مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی یہی باتیں کر رہے تھے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ خیبر پختونخوا میں PDA کے مینڈیٹ سے متعلق یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. پتہ نہیں وہ سچ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. احمد عویس صاحب روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وہ سچ بات کر رہے ہیں؟ نہیں حسن صاحب, پورے پاکستان میں بتاتا ہوں, سنیے میری بات سنیں, میں جواب دے رہا ہوں. یہ بات تو ہے عویس صاحب, اب اگر اس الیکشن چوری پہ بات کی جاتی ہے تو پھر یہ بڑا ویلڈ کوئسچن ہے کہ پورے پاکستان کے اندر کیا ویلڈ ہے. سنیں, غلط انتخابات ہوئے اور صرف خیبر پختونخوا میں جو انتخابات ہوئے وہ بالکل A1 انتخابات ہوئے, وہاں پہ کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. میں اسی لیے اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیے, یہ جب یہ بات نیگوسیشن کی اور یہ ساری سیٹلمنٹ کی ہو رہی تھی تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی, اور ابھی آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دل حوصلہ کرے اور یہ حکومت جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم بالکل صحیح الیکٹ ہو کے حکومت بنائی ہے ہم نے, یہ باقاعدہ طور کے اوپر الیکشن آڈٹ کا آرڈر کر دیں, وہ سارے پاکستان میں ہوگا, وہ پختونخوا ہو یا یہاں ہو, وہ سب جگہ پہ ہوگا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. کوئی بولنے کو کسی کو موقع ہی نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد نہ عمران خان یہ کہہ سکے گا کہ جناب ہماری سیٹیں چھینی گئی,
نہ مولانا فضل الرحمان کہہ سکیں گے، نہ وہاں سے گنڈا پر کچھ کہہ سکے گا۔ آپ الیکشن آڈٹ کروا لیں، یہ جرات تو دکھائیں، اتنی ہمت تو کریں۔ ٹھیک، یہ کیوں نہیں کرتے ہمت؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کیا ہے اصلیت، کیا ہے، یہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، آپ نے وقت دیا، مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے، I'm sorry I have to cut you short۔ احمد اویس صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ۔ آمنہ شیخ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، اور حسن ایوب صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بھی۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے محمد کامران کو دیجیے گا اجازت، اللہ کے بعد۔